اکثر الزام لگتا ہے شیعوں پہ کہ شیعہ خدا نخواستہ مولا علی کو رسول خدا سے آگے بڑھا دیتے ہیں. یہ ایک الزام ہے اور صرف ایک الزام ہے. ہمارا وہی عقیدہ ہے جو مولا علی کا عقیدہ ہے کہ انا عبد من عبید محمد، کہ علی کو فخر ہے علی محمد کے غلاموں میں سے غلام. رسول کی غلامی کے لیے تو بہت سارے گئے اور ترستے رہے، لیکن جس کی غلامی رسول کو پسند آئی وہ علی مرتضیٰ تھا. یہ برملا تمام شیعوں کا عقیدہ ہے کہ ہم مولا علی کو رسول کا غلام سمجھتے ہیں اور علی اسی غلامی میں فخر محسوس کرتے ہیں اور ہم علی کی غلامی میں فخر محسوس کرتے ہیں. باقی رہی یہ بات کہ آپ انبیاء سے مولا علی کو افضل مانتے ہیں تو وہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، قرآن کا عقیدہ. کبھی بھی یہ نہ بولا کریں یہ شیعوں کا عقیدہ ہے، آپ یہ بولا کریں یہ کس کا عقیدہ ہے؟ قرآن کا عقیدہ ہے، حدیث کا عقیدہ ہے، روایات کا عقیدہ ہے، نبی کے کلام سے یہ ثابت ہوتا ہے. تو ایک سمپل سی دلیل دوں تاکہ بچے کو یاد ہو جائے، اور اگر مسلمان انکار کرنا بھی چاہے تو انکار نہیں کر سکتا. ہر مسلمان سے ایک سوال کریے کہ کیا نبی کے ہاتھ تمام انبیاء سے افضل ہیں کہ نہیں ہے کوئی ایسا مولوی، ہے کوئی ایسا مفتی یہ بولے کہ نہیں رسول خدا سے دوسرے انبیاء کے ہاتھ افضل ہیں؟ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ رسول کے ہاتھ تمام تر انبیاء سے افضل ہیں، رسول کی آنکھیں تمام انبیاء سے افضل ہیں، رسول کی زبان تمام انبیاء سے افضل ہے، رسول کا چہرہ تمام انبیاء سے افضل ہے، رسول کے پاؤں تمام انبیاء سے افضل ہے، نبی کی روح تمام انبیاء سے افضل ہے. جب نبی کی ہر شے تمام انبیاء سے افضل ہے تو آپ قرآن کی طرف جاتے ہیں. جب مباہلہ ہونے لگا تو نبی نے فرمایا تم اپنی عورتوں کو لاؤ میں اپنی عورتوں کو لاتا ہوں، تم اپنے بچوں کو لاؤ میں اپنے بچوں کو لاتا ہوں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ میں اپنے نفسوں کو لاتا ہوں. اور عورتوں کی جگہ پہ سیدہ کو لایا گیا، بچوں کی جگہ حسن و حسین کو لایا گیا، اور نفس کی جگہ علی مرتضیٰ کو لایا گیا. جب نبی کے ہاتھ تمام انبیاء سے افضل ہیں، آنکھیں تمام انبیاء سے افضل ہیں، تو بالکل اسی طرح نبی کا نفس بھی تمام انبیاء سے افضل ہے. سورہ نور میں ارشاد اقدس الہی ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نور کچھ ان گھروں میں ہے کہ جن کی تعظیم کو اللہ نے واجب قرار دیا ہے. بہار الانوار کی بھی روایت ہے اور شواہد التنزیل کی بھی روایت ہے. جب کسی نے حضور مکرم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے بیان فرمایا ہے کہ یہ انبیاء کے گھر ہیں جن کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا. جیسے حضور نے فرمایا تو انہوں نے یہ پوچھا کہ حاصل بیت منہا، کیا یہ گھر بھی انہی میں سے ہے؟ وَأَشَارَ إِلَى بَيْتِ عَلِيٍّ وَفَاطِمَةٍ، اور انہوں نے اشارہ کیا مولا علی اور سیدہ کونین سلام اللہ علیہما کے گھر کی طرف. کیا یہ گھر بھی انہی میں سے ہے؟ حضور نے کہا نام من اولھا، یہ نہیں فرمایا کہ گھر ان میں سے ایک ہے، فرمایا سب سے افضل گھر ہی علی ابن ابی طالب کا ہے. اور لیکن نام ہے مولا کائنات، ان کا گھر بھی سب سے افضل، علی کی ذات مطہر بھی سب سے افضل، علی کا نام بھی سب سے افضل. جب آپ نام علی لیتے ہیں خود مولا کائنات نے فرمایا انا کتب اسمی علی العرش فاستقر، میرا نام جب عرش پر لکھا گیا تو عرش کو قرار آ گیا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے ہے، یا اللہ کی طاقت کو کوئی چیلنج نہیں کر رہا. مولا علی علیہ السلام نعوذ باللہ خدا کے ہم ردیف نہیں، خدا کے اذن سے یہ بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نام علی میں یہ تاثیر رکھی. اب نام علی میں ہم فقط عین لام چھوٹی یہ جانتے ہیں، اس نام کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا. اس لیے کہ خود مولا علی کی زیارت میں یہاں قبلہ تشریف فرمائے نجف اشرف سے السلام علیکم یا من انجى الله سفینۃ نوح باسمہ، سلام اس پر کہ اللہ نے جس کے نام کی وجہ سے نوح کے سفینے کو نجات عطا فرمائی تھی. یہ مولا کی زیارت میں کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے، کسی خطیب کی خطابت نہیں، یہ امام کی زیارت. السلام علیکم یا من انجى الله سفینۃ نوح باسمہ، سلام ان پر کہ اللہ نے جن کے نام کی وجہ سے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی تھی. یہ زیارت پوری اس طرح سے زیارت ہے. مشکلوں کا ارادہ بدل گیا ہوگا، قضا کا وار آتے ہی ٹل گیا ہوگا کہ کنویں سے باہر نکلنا محال تھا، یوسف علی کا نام زبان سے نکل گیا ہوگا. جناب امیر سے سوال کیا گیا اگر انبیاء سے تقابل کیا جائے، اب میں یہاں دو جملے پیش کر رہا ہوں کہ کسی بنی عباس کے خلیفہ سے کسی نے آدمی نے جا کے کہا کہ یہ جو آپ کے بچوں کو پڑھاتا ہے نا، یہ
آواز سے کبھی اندازہ نہیں ہوا شیعہ ہے؟ تمہیں کیسے معلوم؟ کہ یہ نہیں بتا سکتا، تم خود امتحان لے لو۔ اس نے کہا آج ہی پتہ چل جائے گا۔ اس نے فوراً سوال کیا، کہا کہ اے شیخ، اے پڑھانے والے، یہ بتائیے میرے 2 بیٹے افضل ہیں یا علی بن ابی طالب کے 2 بیٹے حسن حسین افضل تھے؟ اب دیکھیں شیعہ جیسا بھی ہو، جب امیر المؤمنین کا آل محمد کا مقام آ جائے وہاں پہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کئی مقام پہ تقیہ کرنا۔ تو ایک مرتبہ وہ استاد جو تقیہ میں تھے، چھپائے ہوئے تھے اپنے مذہب کو، اپنے عقیدے کو چھپائے ہوئے تھے، اچانک بول اٹھے، کہا رہے تیرے 2 بیٹے، تیرے یہ 2 بیٹے، میں تو علی کو رسول خدا کو چھوڑ کے انبیاء سے افضل مانتا ہوں۔ میں تو علی کو انبیاء سے، رسول خدا کے علاوہ انبیاء سے افضل مانتا ہوں۔ کہ تیری اتنی جرأت کہ میرے بیٹوں کو حقیر سمجھے اور انبیاء سے علی کو افضل بتا، دلیل پیش کر۔ اب چند دلیلیں جلدی سے پیش کروں گا۔ کہ دلیل ایسی دے جو مجھے قابل قبول ہو، اپنے پاس سے دلیل مت دینا، وہ دلیل جو میرے لیے قابل قبول ہو۔ میں نے جس حدیث کا انتخاب کیا یہ ایک ام المؤمنین نے بیان کی ہے، علی خیر البشر، وہ ام المؤمنین کہتی ہیں امت کے بیٹوں کو بتا دیجئے ماں نے کہا کہ پیغمبر نے فرمایا، امت کے بیٹوں کو بتا دیجئے ماں نے کہا کہ پیغمبر نے فرمایا علی خیر البشر، جتنے بشر علی سب میں بہتر، فمن ابا فقط کفر، جس نے انکار کیا وہ کافر ہو گیا۔ مجھے نہیں پتا بیان کرنے والی خود بھی قائل تھی یا نہیں تھی۔ یہ تو قرآن نے انبیاء کا خود تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے ان کو سب سے زیادہ اہتمام سے قرآن پیغمبروں کا تذکرہ کرتا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے قرآن کی نظر میں پیغمبروں کا مقام سب سے اونچا ہے، بہت زیادہ اہتمام سے قرآن نے پیغمبروں کا تذکرہ کیا ہے۔ تو اس میں ہاں جو فروعی مسائل ہوتے ہیں، نماز، کیونکہ قرآن میں نماز کی تفصیل نہیں ہے تو اس میں پھر حدیث ہے، پھر حدیث میں بھی پوری تفصیل نہیں، پھر فقہا کی طرف جاتے ہیں، تو اس میں انسان کہتا ہے یار میں اس مسلک کو فالو کرتا ہوں، ان کی رائے یہ ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، فلاں کی مسلک کی رائے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ، اور قرآن و سنت دونوں پہ برابر روشنی ڈال رہا ہوتا ہے، صحیح ہے نا، دونوں چیزیں قرآن و سنت سے مل رہی ہوتی ہیں۔ لیکن جو بیسک چیزیں ہیں ان میں کوئی مسلک نہیں ہے، ان میں آپ یہ کہہ کے کہ میں سنی ہوں تو سنیوں کا قرآن یہ والا تھا تو میں یہ والے پہ جاؤں گا اور شیعوں کا یہ والا تھا، نا 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 نا، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کہے گا جب اس میں صاف صاف میں نے لکھا ہوا تھا تو اس کو فالو کیوں نہیں کیا؟ ابھی پچھلے سے پچھلے سال پھر وہی پارا تھانہ یاد آ رہا ہے مجھے، وہ کراچی کے ایک ٹی وی چینل کے اوپر ایک مولانا نے کہا کہ مولا علی تمام انبیاء سے افضل نبی، ہمارے نبی کے بعد، ہمارے نبی کے علاوہ، سرکار خاتم کے علاوہ مولا علی تمام انبیاء سے افضل تھے۔ تو کہا جی توہین انبیاء ہو گئی ہے اور ان پر توہین انبیاء کا پرچہ کٹے گا، یہاں جمع کروایا آپ کے یہاں، اور ہم نے تو کہا کہ ان کو پرچہ کریں، اور پھر وہاں اس وقت میں ہم نے جو جواب دیا تھا وہ بہت زیادہ پھیلا تھا سوشل میڈیا کے اوپر۔ میں نے مولانا سے کہا جا کے بولیے کہ صرف فتوے آپ ہی نہیں دیتے، کوئی اور بھی فتویٰ دینا جانتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کہنا کہ مولا علی تمام انبیاء سے افضل ہے، اس میں کہاں توہین انبیاء ہے؟ حضرت عیسیٰ مولا علی کے پوتے کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اس میں حضرت عیسیٰ کی توہین ہے؟ پہلے تو یہ سمجھاؤ کہ توہین کیسے ہے؟ جی حضرت عیسیٰ اگر پیچھے نماز پڑھ رہے تو توہین کہاں ہے؟ افضل ہونا مفضول کی توہین نہیں ہے۔ پہلے تو میں انہی کی زبان میں بات کروں نا، افضل ہونے سے مفضول کی توہین لازم نہیں آتی۔ کسی کو افضل کہوں گا تو جو مفضول ہو جائے گا وہ توہین ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ اور اگر یہی قاعدہ قانون ہے کہ افضل کہنے سے توہین ثابت ہو رہی ہے تو صرف آپ ہی فتویٰ نہیں دیتے، پھر پاکستان کے آئین میں توہین اہل بیت کا قانون بھی ہے۔ اگر مولا علی کو انبیاء سے افضل کہنا توہین انبیاء ہے تو حضرت ابو بکر کو مولا علی سے افضل کہنا یہ اہل بیت کی توہین ہے۔ میں بڑے معذرت کے ساتھ پھر میں عرض کروں گا کہ مجھے معاذ اللہ کسی کی تنقیص وہ مقصد نہیں ہے کہ میں رسول اللہ کے کسی صحابی کی تنقیص کروں یا
उनका कोई मर्तबा कम करूं, ऐसी बात नहीं है। बहरहाल सहाबा में फर्क है। तिलकर रसूल फज़लना बाज़हुम अला बाज़, अल्लाह ने रसूलों को बाज़ रसूलों पर भी फजीलत दी। इसी तरह अगर रसूलों को फजीलत दे सकता है कि वो सहाबा को फजीलत नहीं दी। सहाबा पर कई लोग जो हैं वो अफजल हैं। तो अब ये जो है कि ये मेयार जो हमने रखा हुआ है, हम ये नहीं कहते, हम फैसला करने वाले कौन है कि कौन अफजल है, ये तो अल्लाह जानता है कौन अफजल है। अल्लाह के यहाँ कौन अफजल है ये तो अल्लाह जानता है। लेकिन हमारे पास ऐसे लोग जो इस पर जिद करते हैं, तो एक शख्स ने इसी तरह जिद की कि नहीं जनाब, पहला जो है वो अव्वल है, वो अफजल है, और जो तरतीब के मुताबिक है। मैंने कहा फिर रिसालत की तरतीब को जरा देखो कि फिर जो जिसको तुम अफजल समझते हो उसको तो पहले होना चाहिए। क्या रसूलुल्लाह माअज़ल्लाह आखिर में आकर माअज़ल्लाह सबसे कम है, अफजल है? तो फिर यूं तुम कहो कि फिर जो आखिर में खिलाफत में आखिर में आया उसका फिर मकाम खुद मुतय्यन करो, वो क्या है? देखो ना, अगर मंतिक है तो मंतिक से बात करो। तो मतलब है कि हमें ये फैसला नहीं करना चाहिए, ये तो अवाम फैसला करेगी काम देखकर, मकाम देख। आजकल की सुन्नियत जो है वो भी बड़ी मखदूश हो चुकी है। हमारे जो अहले बैत के जो मानने वाले सुन्नी हजरात थे, पहले मैं अपने दादा परदादा की बात 100 साल 50 साल पहले की कर रहा हूँ, उसमें मोहब्बत अहले बैत से वो सरशार थे। समझ आई? साहबा का अदब भी हमारे सना खुपर है, उनका भी हम करते हैं, लेकिन जो गालिब चीज थी वो मोहब्बत अहले बैत थी। ठीक है, लेकिन आज जो खारजी असरात हम पर पड़े हैं, मसलन ये जो नए फिरके सर उठा चुके हैं, अब उनका ये ख्याल है कि आले मोहम्मद को नीचे किया जाए और दूसरे तबके को ऊपर किया जाए।